بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد اتاری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ایک تحقیق جو ممبر پر پیش کی گئی جس کے نتیجے میں قرآن کریم کی گستاخی ہوئی، اس کے متعلق ہم گفتگو کر رہے تھے۔ میری پہلی ویڈیو امید ہے آپ دیکھ چکے ہوں گے، اگر ابھی تک نہیں دیکھی تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اس کو دیکھ لیجئے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس تحقیق کے اندر 6 عدد خامیاں تھیں جس کی وجہ سے یہ تحقیق بوگس رہ گئی اور اس کے نتیجے میں گستاخی قرآن کریم کی ہو گئی۔ 3 مسٹیکس ہم پہلی ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں، چوتھی مسٹیک اس کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے۔ پچھلی ویڈیو میں نے یہ بتایا تھا کہ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَہ جو قرآن کریم کی آیت ہے جس کے اوپر موصوف نے گفتگو کی تھی، یہاں پر انہوں نے صرف اور نحو کے قواعد کو اپلائی کیا، جبکہ یہاں علم رسم الخط کے اصول اپلائی ہونے تھے۔ ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ قرآن کریم کی آیت لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَہ جس کے اوپر موصوف نے گفتگو کی، اس آیت میں نون کو بشکل الف لکھا گیا ہے۔ اصل میں لَنَسْفَعًا نون کے ساتھ ہے، لیکن نون کی جگہ پر الف لکھا گیا۔ سوال یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آیت کریمہ لکھوائی، قرآن کریم میں اور بہت سارے مقامات پر نون بشکل نون ہی لکھا ہوا موجود ہے، اس مقام پر جب کاتب نے نون کو بشکل الف لکھا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاتب کو کیوں نہیں فرمایا کہ نون کو بشکل نون ہی لکھا جائے، بشکل الف نہ لکھا جائے؟ یہ جو سوال اس مقام پر بنیادی سا پیدا ہوتا ہے، اس سوال کا جو جواب لینا تھا اس جواب لینے میں موصوف سے غلطی ہوئی اور اس غلطی کے نتیجے میں قرآن کریم کی گستاخی رونما ہوئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری شانیں ہیں، ان بے شمار شانوں میں سے 2 اہم شانیں ہیں۔ ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی نبی ہیں۔ قرآن کریم میں 9ویں سپارے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف پاک کا ذکر موجود ہے۔ دوسری شان مبارک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ موصوف جنہوں نے یہ ریسرچ ممبر پر پیش کی اور نتیجے میں گستاخی کے مرتکب ہوئے، انہوں نے اس معاملے کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان امیت کے ساتھ جوڑا، یعنی کاتب نے جب آیت کریمہ میں نون کو بشکل الف لکھا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع نہیں فرمایا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی نبی ہیں، لیکن حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب کو نون بشکل نون لکھنے کا نہیں فرمایا، اس لیے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ اس اجمال کی تفصیل کیا ہے؟ ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مشکات شریف اس وقت میرے سامنے ہے۔ یہ حدیث پاک جو ہے یہ مسلم شریف کی ہے اور صاحب مشکات نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ اس حدیث پاک کو سنیے، انشاءاللہ الکریم معاملہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ راوی ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں میں مسجد میں تھا تو ایک شخص آیا، اس نے قرآن کریم کی تلاوت کی، میں سن رہا تھا، جس انداز پر، جس لب و لہجے پر، جس قراءت کے ساتھ اس نے تلاوت کی، میرے مطابق وہ غلط تلاوت کر رہا تھا۔ فرماتے ہیں پھر ایک اور شخص آیا، اس نے بھی تلاوت کی، اس نے پہلے والے شخص کے بالکل برخلاف اور انداز پر تلاوت کی۔ اب ہم سب مل کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے حضور کی خدمت میں سارا معاملہ عرض کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شخصوں کو فرمایا کہ تم مجھے اپنی تلاوت سناؤ۔ ان دونوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم پڑھ کر سنایا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن شأنہما، ان دونوں کی تعریف کی اور فرمایا کہ تم دونوں نے درست اور اچھے انداز سے تلاوت کی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب میں پچھتا رہا تھا، میرے دل کے اندر ندامت تھی، میں اپنے اندر ہی اندر شرمندہ ہو رہا تھا کہ یہ دونوں درست پڑھ رہے تھے، میں ان کو غلط تصور کر رہا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو دلوں کے حال سے واقف ہیں، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میری دل کی کیفیت کو ملاحظہ فرمایا تو میرے سینے پر ہاتھ مارا اور ارشاد فرمایا اے ابی ارسل الیہ، مجھے اللہ پاک کی طرف سے حکم دیا گیا، وحی آئی کہ قرآن کریم کو ایک حرف پر تلاوت کیا جائے۔ میں نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا حوّن علی امتی، اللہ پاک میری امت پر آسانیاں فرما۔ تو دوبارہ میری طرف وحی کی گئی، ارشاد ہوا اقرأ علی حرفین،
قرآن کریم کو 2 حرفوں پر تلاوت کیا جائے۔ تو فرماتے ہیں میں نے دوبارہ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی حوّن علی امتی، اے اللہ پاک میری امت پر آسانی کی جائے۔ تیسری مرتبہ وہی آئی، ارشاد ہوا اقرأ علی 7 احرف، قرآن کریم کو 7 حروف پر تلاوت کیجیے۔ اور چونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے محبوب ہیں، محبوب جب کوئی بات کہتا ہے تو محب فوراً اس کو قبول کر لیا کرتا ہے، لیکن اس مقام پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار عرض گزاریاں پیش کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد مکمل ہوئی۔ تو یہ جو بار بار کے سوال والا جو معاملہ تھا، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لَكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ رَدَدتُّكَهَا مَسْأَلَةٌ تَسْأَلُنِيهَا، ارشاد ہوا کہ اے محبوب آپ کو 3 مرتبہ جو اپنی عرضی پیش کرنی پڑی ہے، اس کے بدلے آپ کو 3 دعائیں عطا کی جاتی ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی اللہم اغفر لامتی، پھر دوسری دعا کی اللہم اغفر لامتی، اللہ پاک میری امت کو بخش دے، اور فرمایا وَأَخَّرْتُ الثَّالِثَةَ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَيَّ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ حَتَّى ابراہیم، میں نے تیسری دعا کو اس دن کے لیے مؤخر کر دیا جس دن ساری مخلوق میری طرف محتاج ہوگی، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اس حدیث پاک میں یہ بتایا گیا کہ قرآن کریم کو 7 حرفوں پر پڑھنے کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت چاہی، اللہ پاک نے اجازت عطا فرما دی۔ یہ 7 حرف کیا ہے، اس کی بہت ساری تفصیلات علماء کرام نے ذکر کی ہیں۔ ایک تفصیل اس کی یہ بھی ہے کہ عرب کے اندر 7 قبیلے تھے، جیسے ہمارے ہاں اردو میں لکھنؤ اور دہلی کی اردو بہت رائج ہے، تو اسی طرح عرب کے اندر 7 قبیلے اپنی فصاحت و بلاغت میں ید طولہ رکھتے تھے، بڑے مشہور تھے۔ ان 7 کے جو لب و لہجے، انداز اور قراءتیں وغیرہ تھیں، ان کے مطابق قرآن کریم کو پڑھنے کی ہمیں اجازت دی گئی۔ اب معاملہ یہ تھا کہ جو کاتبین وحی تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو قرآن کریم لکھوایا کرتے تھے، وہ کسی ایک قبیلے سے تعلق رکھنے والے کوئی ایک فرد خاص نہیں تھے، مختلف صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ سعادت نصیب ہوتی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ جس وقت جو صحابی رضی اللہ عنہ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَہ والی آیت لکھ رہے تھے، ان کی قراءت اور ان کے رسم الخط کے مطابق نون کو بشکل الف ہی لکھا جاتا ہو، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام اہل عرب کی لغات سے واقف تھے، بلکہ جمیع بولیاں بھی جانتے ہیں، بلکہ حق یہ ہے کہ تمام مخلوق کی بولیاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ان صحابی کی لغت میں نون کو بشکل الف ہی لکھا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت یہ تقاضا کر رہی تھی کہ امت پر آسانی کی جائے، 7 قراءتیں ہونی چاہیے۔ اس تقاضے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نون کو بشکل الف ہی لکھنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ تو یہ ایک بنیادی غلطی ہے کہ اس کو شان امیت کے ساتھ جوڑا گیا، حالانکہ یہ شان رحمت کا اظہار تھا۔ پھر ایک اور مسٹیک یہ ہوئی کہ امی کا معنی بھی درست نہیں کیا گیا۔ یہ 5ویں مسٹیک ہے، انشاءاللہ الکریم اگلی قسط میں اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔